نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے شگفتہ اعظمی. شگفتہ اعظمی, پلیز کم. یس میم. یس میم, آئی ایم آڈیبل. یس. جی میم. قابل احترام معزز سامعین اکرام اور میرے پیارے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شکر گزار ہوں ان تمام شخصیتوں کی جنہوں نے ہمیں ایک عظیم شخصیت کے بارے میں بولنے کا موقع فراہم کیا. آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایسی ذات کے بارے میں لب کشائی کرنا چاہتی ہوں جس نے ہندوستان کو صحیح معنوں میں ایک آزاد اور مختار مملکت بنانے میں اپنا کردار بخوبی ادا کیا. آج مجھے وہ وقت حاصل ہوا ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ہندوستان کے اس انقلابی شخصیت کا تذکرہ کر پا رہی ہوں جن کی مدبرانہ صلاحیتوں, غیر متزلزل ہمت, دور اندیشی, سیاسی بصیرت اور بے مثال قائدانہ صفات کی بدولت ہندوستان ترقی کی اس راہ پر گامزن ہوا جس کی اسے آزادی کے وقت سے لے کر اب تک ضرورت رہی ہے. اس شخصیت سے میری مراد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم جناب مولانا آزاد سے ہے, جن کا تاریخی نام فیروز بخت, اصل نام محی الدین احمد کنیت ابوالکلام اور تخلص آزاد ہے. آپ کی پیدائش آج ہی کے دن 11 نومبر 1888 کو سعودی عربیہ میں ہوئی. رات کا تاریخی سناٹا مٹانے کے لیے ایک ہلال علم چمکا ہند کے افلاک پر. آج کے دور ہمارے ملک کی تاریخ میں کچھ صفحے خالی ہیں اور ہم ان صفحوں میں تاریخ کے عنوان بن سکتے ہیں, مگر شرط یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیار بھی سے ہوں. عزیزوں, تبدیلیوں کے ساتھ چلو, یہ نہ کہو اس کے لیے تیار نہیں تھے, بلکہ تیار ہو جاؤ. ستارے ٹوٹ گئے لیکن سورج تو چمک رہا ہے, اس سے کرن مانگ لو اور اس اندھیری راہوں میں بچھا دو جہاں اجالے کی سخت ضرورت ہے. میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم حکیمانہ اقتدار کے مدرسے سے وفاداری کی سرٹیفکیٹ حاصل کرو. میں کہتا ہوں کہ جو اجلے نقش نگار تمہیں اس ہندوستان میں ماضی کی یادگار کے طور پر نظر آ رہا ہے وہ تمہارا ہی قافلہ لایا تھا. انہیں بھلاؤ نہیں, انہیں چھوڑو نہیں, ان کے وارث بن کر رہو اور سمجھ لو تم بھاگنے کے لیے تیار نہیں تھے تو پھر کوئی طاقت تمہیں بھگا نہیں سکتی. آؤ عہد کرو کہ یہ ملک ہمارا ہے, ہم اسی کے لیے ہیں اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے ہی رہیں گے. ایسی ہی سوچ کی وجہ سے مولانا کا شمار ایسی شخصیت میں ہوتا ہے جیسے تاریخ کے ساز کہا جا سکتا ہے. مولانا نے یک طرفہ حمایتی نہ بن کر انہوں نے ایک یکجہتی امن کا پیغام پھیلایا, مذہب کو سیاست کے جال سے دور رکھا, تعلیم پر زور دیا, قوم کے ہر فرد کو تعلیم سے آراستہ کیا. لہٰذا انہوں نے بہت سی یونیورسٹیز قائم کی جیسے مانو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی. مولانا کی خصوصیات کو آج کے دور نے دلوں میں, کتابوں اور رسالوں میں دفن کر دیا, جس کی وجہ سے ہم اصل معنوں میں تعلیم کا مقصد اہمیت بھولتے جا رہے ہیں, حتیٰ کہ اپنی بول چال پر بھی ہماری پکڑ جاتی رہی ہے. تیری خودی پہ اگر انقلاب ہو پیدا اجر نہیں کہ 4 سو بدل جائے. مولانا کی صحافت زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلے حصے میں انہوں نے جنگ آزادی کے سالار کی حیثیت سے اپنے ملک کو غلامی کی زنجیروں سے نجات دلائی, اور دوسرے حصے میں جب مولانا آزاد نے وزیر تعلیم کے اعلیٰ منصب کو عزت بخشی, اس عہدے پر فائز ہوتے ہی انہوں نے 14 سال کے کم عمر کے لوگوں کے لیے تعلیم لازمی قرار دیا. اور آپ ہی ملک کے ایسے وزیر تعلیم تھے جنہوں نے IIT, IIM, UGC کے ادارہ قائم کیے. سیاست میں تدبر میں کوئی ہمسر نہیں تیرا, علوم و مشرق و مغرب کا بحر بے قرار تو ہے. مولانا نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ انسانی دوستی میں صرف کیا. جہاں قلم کی سیاہی دل کو منور کر سکتی تھی وہاں قلم کا استعمال کیا, اور جہاں بیان کا صحرا پینی کا دخل ہوا وہاں خطابت کو موقع دیا. الغرض کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جہاں آپ اپنے مقصد سے غافل ہوں. لہٰذا مستقبل کا ہندوستان آپ کو امام الہند کے خطاب سے نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے. جدوجہد آزادی کا یہ روشن ترین ستارہ 22 فروری 1958 کو غروب ہو گیا. بجھ گیا ہے زندگی تیرا چراغ و علم و فن, غرق ظلمت ہو گئی علم و ادب کی انجمن. یوں چلا باد خزاں کا ایک جھونکا دفتن, رہ گیا مرجھا کے تہذیب و تمدن کا چمن. اب چمن اس فضا میں اے دل کھل نہ پائے گا, ابوالکلام آزاد کا ثانی نہ ملنے پائے گا. شکریہ میم. جی شگفتہ, بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت خوب. میم اب میں بولوں میم. زید کامران. جی زید کامران. زید کامران, آپ آگے. ٹھیک ہے. جی